الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The science of parenting: insights into raising better children and brighter children. تو ایز این انٹروڈکشن فرسٹ آف آل میرا تھوڑا سا میں تعارف کر لیتا ہوں. بسائڈز بینگ اے اسٹوڈنٹ آف نالج، میں نے خود سائیکالوجی یو ایس سے بھی پڑھی ہوئی ہے اور ڈینٹسٹری بھی پڑھی ہوئی ہے یہاں سے. اینڈ میرا ویسے بھی انٹرسٹ زیادہ تو سائیکالوجی میں، ٹھیک. مائی انٹرسٹ ان سائیکالوجی زیادہ واز ان ٹرمز آف بیہیویئر چینج، لیڈرشپ اور باقی وہ اسپیشلائزیشنس. بٹ ظاہر ہے یہ ایک بہت کامن اینڈ پاپولر ٹاپک جو ہمیں ٹرین بھی کیا گیا ان ٹرمز آف فیملی ڈائنامکس، پیرنٹ ٹو چائلڈ ڈائنامکس، اور باقی جو آپ کے لیے ڈیوینٹ بیہیویئرس فرام ڈرگ ایڈکشن ٹو دس ایڈکشن ٹو دیٹ ایڈکشن. تو ظاہر ہے کمیونٹی جو پاکستان کی وہ ڈفرینٹ ایک لحاظ سے ہے، اور الحمدللہ ہمارا ٹریڈیشن میں یہ ہے کہ ہم ہمارے اسلام سے بھی انسائٹ لیں اور جو سائنس بھی ریسرچ ہے اس سے بھی لیں. تو انشاءاللہ اس نیت سے یہ ایونٹ آج کا ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور میں یہ بھی کہوں گا میں ریلیٹیولی نیو پیرنٹ ہوں، میرے بچے بھی چھوٹے ہیں، اور ابھی مجھے ریئلائز آئے پاسٹ فیو ایئرز میں کہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے یہ. تو جب ٹاپک کا سلیکشن ہو رہا تھا پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ شاید ہم ہیروز آف اسلام پر بھی میں بات کروں، یا پھر دعا کا ایک ورک شاپ اور باقی چیزیں بھی کرنی ہیں. لیکن میرے مائنڈ میں تھا نیڈ آف دا ٹائم کیا ہے، کیا چیز ایک ضروری ہے، جو لوگ ویلیو کریں یا نہ کریں، جو چیز ہمیں ضرورت ہے وہ یہی بہت زیادہ، وہ یہ ہے کہ ہم سیکھیں ہاؤ ٹو گیو بیٹر تربیت ٹو آر کڈس، اور آلسو اس کا نیکسٹ لیول یہی ہے اس کے بعد اسکولنگ بھی اچھے ہوں، اس کے بعد جو ایکسٹرا کریکولر ہے تاکہ نیکسٹ جنریشن بھی اچھا ہو. تو ایز اے نیڈ آف دا ٹائم میں نے خود اپنے آپ پہ ڈالا کہ یہ میں کروں گا، اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ ناٹ اونلی وتھ بصیرہ بٹ اس کمیونٹی میں اور ویسے بھی ایک ایفرٹ ہوئے ٹو فوکس آن دا فیملی. یہ فیملی یونٹ پہ فوکس کریں گے تو پھر فائدہ ہوگا. اچھا، میرا پورا بیس ایجوکیشن جو 30 سال کے لیے از فرام امریکہ، سو مائی اردو از کمزور. سو یہ ہول پریزنٹیشن بھی انگلش میں زیادہ یوز کروں گا. ویسے میں اردو بول لیتا ہوں لیکن کوئی کمی کوتاہی ہوئے تو میں وارننگ یہ دیتا ہوں پریزنٹیشن سے پہلے. اور میں کوشش کروں گا تقریباً 50 منٹ کا سیشن کر کے پھر ہم بریک لے لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ڈسکشن تھوڑا اور بریک انشاءاللہ. اور اینڈ میں ٹرائی کر لیں گے کہ ہم کوئی کویشچنس ہیں تو ایڈریس کریں. شاید کوئی اور سینئر اگر پیرنٹس ہیں وہ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں آنسر کرنے، اگر مجھے جواب پتہ ہے ہم بھی کر لیں گے. تو بسم اللہ، ریڈی ہیں سب؟ اچھا، میں شروع کر رہا ہوں ایک مثال سے. آپ کے شاید سرکل میں بھی ہوئے گا کہ ایک اچھے ٹائپ آف پیرنٹس ہوئیں گے. اگر آپ پیرنٹ کے ایویلویشن کریں ماشاءاللہ شاید دنیا یا دین اور دونوں آپ لیں گے تو اچھے ہوئیں گے، رائٹ. میں نے مثال یہاں دیا کہ کوئی آنٹی ہے کہ ماشاءاللہ اگر کوئی کورسز میں بھی آ رہی ہے، اور انکل جی باہر ہیں، کوئی سعودیہ میں کام کر رہے ہیں، امریکہ میں. تو پیرنٹس ٹھیک تھے، لیکن اب جب ہم ان کے بچے دیکھتے ہیں، رائٹ، اور یہ میں ہر اللہ ماشاءاللہ الٹا بھی ہیں کہ پیرنٹس بھی اچھے ہیں بچے بھی اچھے ہیں، الٹا بھی ہے کہ پیرنٹس برے ہیں اور بچے بھی اچھے ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اچھے پیرنٹس جنہوں نے ٹرائی کیا، جنہوں نے فائنینشلی بھی بہت کوشش کی، پھر ٹرائی کیا بیسٹ اسکولس میں ڈالنے، ٹرائی کیا بصیرہ میں لانے، پھر بھی آپ کو مکس رزلٹ ہے. تو ایز این ایگزامپل میں نے یہ مثال دیا ہے کہ آپ کے پاس شاید ان کے پاس ایک ایسا بیٹا ہوئے، اور یہ میں مثال دے رہا ہوں لیکن یہ میں نے خود اپنے نظروں سے ایسے بچے دیکھے ہیں، ہاں، کہ بچہ لڑکا ڈاکٹر بن گیا، لیکن اب جب وہ یونیورسٹی گیا تو اب اس کو شک ہو رہا ہے دین پہ کہ کیا یہ سچ ہے یا نہیں ہے. یا پھر کوئی اور لڑکا ہوئے گا اور وہ بیٹا ہوئے گا اور وہ سب ٹھیک تھا، لیکن کوئی دوست نے اس کو آفر کیا کوئی ڈرگس یونیورسٹی میں یا کوئی اور چیز، اور وہ ڈرگ ایڈکٹ ہو گیا. یا پھر اس میں سے یہ بھی میں نے دیکھا ہے امریکہ میں بھی اور یہاں بھی کہ کوئی ایک اچھا بھی نکل آتا ہے کہ خود بھی تربیت اچھی ہوئی ہے اور تربیت سے بھی فائدہ اٹھایا ہے، مطلب خود بھی فطرت اور تربیت. اور پھر آج کل تو اب سوشل میڈیا اور یہ ہوا ہے کہ بچی، میں مثال دے رہا ہوں کہ اس پہلے ماں سب فیملی حجاب پہنتے تھے یا نقاب کرتے تھے ویسے، لیکن اب بچی کہہ رہی ہے مجھے نہیں پہننا، اب تو مجھے ٹک ٹاک بنانا ہے، انسٹا بنانا ہے، یہ بنانا ہے. اور اب اس کے پاس سیکرٹ ریلیشن شپس ہیں، اب تو وہ کمرے میں اپنا کر رہی ہے، دن کو کیا کر رہے ہیں. پیرنٹس ایک جگہ اور بچے ایک جگہ، اور اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن پھر بھی ہمارے پاس ایسے ڈسکشنز ہمارے مساجد میں نہیں ہو رہے، ہمارے انسٹیٹیوٹس میں نہیں ہو رہے، یہ نہیں ہو رہے.
تو پورا بلیم ہم پیرنٹس کو بھی نہیں کر سکتے. ظاہر ہے اس میں تقدیر بھی اور وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ جو اللہ کے لکھی ہوئی چیز ہے وہ علیحدہ چیز ہے, لیکن ہم نے اپنے طرف سے کوشش تو کرنا ہے کہ ہمارے دین سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اور ہمارے جو باقی ریسورس ہیں کیا سیکھ سکتے ہیں تاکہ ہم تھوڑا سا بھی امپرومنٹ کی طرف آ جائیں انشاءاللہ. اور یہ جو میں سینیریوز کر رہا ہوں یہ کوئی ایسا نہیں کہ میں کوئی ایگزامپل ایسے دے رہا ہوں, میں خود بھی آپ کو بتا سکتا ہوں ان سب میں. یہ ڈاکٹر والا جو ایگزامپل دوں, میرا خود کوئی فرینڈ جو میرے ساتھ پلا بڑا اور مدرسہ بھی گیا اور ایسے, وہ مجھے کہتا ہے جب ایوولوشن اور یہ چیزیں آئیں کہ مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام اور اس کی کہانی پہ, مجھے تو لگ رہا ہے یہ منکی اور ایوولوشن اور ڈی این اے یہی ہے ایسے. اب یہ دس از اسینشیل تھنگ ان قرآن کہ انسان از ڈفرینٹ. مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ شاید میں دجال کے حدیث نہیں مانتا ہے کچھ ایسے, اس میں شاید آپ کوئی گنجائش کریں. دس از اسینشیل چیز. جو میں ڈرگس کا کہہ رہا ہوں, یا خود میرے ایک پیشنٹ تھی رائٹ, میں ان کا ڈینچرز بنا رہا تھا اور وہ پھر شروع ہوگی 70+ تھی اور ایسے. انہوں نے کہا کہ بیٹا جی میں تم کو میرا زندگی کا ایک دکھ بتاتی ہوں. تو میں نے کہا کیا جی؟ سو شی سیڈ کہ میرا ایک بیٹا تھا اینڈ ہی واز ان میڈیکل اسکول, مشکل سے اس کو انٹری بھی کیا, فرسٹ ایئر بھی کرایا, سیکنڈ ایئر ہوا, تھرڈ ایئر میں کوئی امپلائی اس میڈ اسکول کے تھرو اینڈ بیڈ فرینڈس ہی گاٹ ایکسیس ٹو سم ڈرگس, وہ آئس ٹو میتھ ایمفیٹامین ہوتا ہے, اس سے اس کا پھر زندگی برباد ہوا, ڈراپ کیا میڈ اسکول بھی. پھر آنٹی نے ٹرائی کیا شادی کروائیں, رشتہ دار سے شادی کروائے, 2 بچے بھی ہو گئے, پھر بھی وہ اسی حساب میں پیسہ لیتا ہے, ضائع کرتا ہے اور اس ایڈکشن میں ہو گیا. تو دیز آر ریئل اسٹوریز. اگر ہمارے بچے اتنے برے حالات میں نہیں ہیں تو پہلے تو ہم کو شکر کرنا چاہیے الحمدللہ, لیکن ہم نے ورسٹ کیس سینیریو دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیسے ہم بہتر ہو. تو آپ مجھے بتائیں, تھوڑا ڈسکشن بھی کر لیتے ہیں, کیسے ہم ہمارے آؤٹ کمس یہ آؤٹ کمز اگر دیکھیں کیسے یہ بہتر ہو سکتے تھے, کیا پیرنٹ کو کرنا چاہتا ہے تاکہ بہتر ہو. آپس میں ریلیشن شپ پہ کام کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, آپس میں فری ٹو ٹاک اباؤٹ آئیڈیاز اور چینج جو ٹریڈیشنل پیرنٹنگ ہے اس کو تھوڑا چینج کرنا چاہیے. جن زی جو ہے یا اس کے آگے والی دے آر ڈفرنٹ. جی ٹھیک ہے, بہت اچھا. اپنا ریلیشن شپ اسٹرانگر کریں گے اور انڈرسٹینڈ کریں گے تو پھر آپ کے ریزلٹس بہتر ہوں گے. اور کچھ جیسے ہر جنریشن میں ایک گیپ ہوتا ہے, اس گیپ کو اوور کم کرنا مطلب وہ ایک میرے خیال میں سب سے ٹرکی کام ہے. جی اس پہ اگر کوئی گرپ تھوڑی سی آ جائے پیرنٹس کو, یا وہ اس گیپ کو, جیسے وہ ریلیشن والی بات ہے کہ وہ ریلیشن سے ہو گیا کسی طریقے سے کم ہوگا. اگر بچے سے کسی قسم کا کوئی ریلیشن ہو ایز اے فرینڈ, کسی طرح ان کا فرینڈ بننے کی کوشش کریں شروع سے بچپن سے ہی, تو پھر ہو سکے جیسے چھوٹے بہت چھوٹے ہیں تو ان کی تھوڑی عادتیں جھیلنی پڑیں گی آپ کو, پھر آہستہ آہستہ آپ ان کا کوئی ٹرسٹ آپ گین کریں, اس کے بعد پھر شاید ریلیشن ہو تو بہتر رہے گا. بہت اچھا کہ جنریشنل گیپ پہ بھی توجہ دینا چاہیے, اور ریلیشن شپ میں ہم اگر دوستی کی طرف ورکنگ کریں گے تو پھر آگے جب بڑے ہوں گے, جب چھوٹے ہو کے دوست بنیں گے تو بڑے ہو کے پھر اور انفلوئنس ہمارا رہے گا کہ ہم کچھ کر سکیں. ویری گڈ. تو ہمارا گول بھی اس انوائرمنٹ میں بھی اس میں کرتے ہیں, آپ 3 گھنٹے میں ایک سپر پیرنٹ نہیں بنیں گے. جیسے اگر میں آپ کو 1 گھنٹے میں بھی کوئی بیان کہے کہ آپ ٹرانسفارم ہو کے آپ کوئی شیخ یا مولانا یا کچھ ایسے بنیں گے, رائٹ. لیکن ہمارا گول آف دس ایونٹ از ٹو گین سم انسائٹس. تھوڑے بھی انسائٹس ہم کو مل جائیں, تھوڑا ہم موٹیویٹ ہو جائیں کوئی قرآنی آیات سے, کوئی رسول علیہ السلام یا باقی ایگزامپل سے, تھوڑا سا بھی ہو جائے انکریمنٹل امپروومنٹ تو گاڑی شروع ہوگی, رائٹ. اور میرا نیت ہے کہ ویسے ماشاء اللہ ان دا ویسٹ ایکچولی اس پہ پچھلے آئی وڈ سے ایٹ لیسٹ 20 ایئرس سے اسپیشلی آفٹر 9/11 اس پہ بہت کام شروع ہو گیا, رائٹ. آج کل جو بگ کمیونٹیز ہیں, ٹیکسس میں دیکھ لیں, مشیگن, شکاگو جہاں میں US میں تھا, ویسے وہاں پر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بس ایک امام ہوئے گا, بس امام ہوئے گا. آپ وہاں جائیں گے فیکلٹی میں, امام صاحب اپنا بیانات اور وہ سب کر رہے ہیں, ساتھ کیا ہوئے گا یوتھ ڈائریکٹر, یوتھ کو بھی دیکھے گا, ساتھ کیا ہوئے گا ایک کاؤنسلر, ویکلی ٹائمنگز ہوئیں گی, کاؤنسلر بھی آئیں گے. اس لیے ان کو پتہ ہے کہ فیملی میں ڈفرینٹ مسئلے ہوتے ہیں, مسائل ہوتے ہیں. ہاں امام صاحب بھی انہوں نے بھی ٹریننگ کی ہے ظاہر قرآن, فقہ, اصول فقہ, حدیث, سب چیزوں کی, اور یہ دوسرے بھی جو پرابلمس ہیں یہ بھی ہم نے ایڈریس کرنا ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ ہم نے بھی اب لانا ہے. ایسے ادارے بھی ہونے چاہیے, ایسے ہم انہیں سائیکالوجسٹ کے ساتھ ورکنگ کرنی چاہیے, بصیرہ کو ان کو بھی آفر کرنا چاہیے, اور انسٹیٹیوٹس کو, اور وہ ٹریننگ دے رہے ہیں جو سیکولر انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو ہمارے پاس آنا چاہیے کہ دین کیا کہہ رہا ہے. یہ کام ہم نے شروع کرنا ہے. اس لیے کہ ون تھنگ از فار سرٹن کہ پاکستان میں پاپولیشن کم نہیں ہو رہی, نہ مسلم امہ میں کم ہو رہی ہے, اور انفیکٹ ہم خوش ہوتے ہیں کہ یورپ میں ماشاء اللہ مسلمان ٹیک اوور کر لیں گے. اسٹیٹسٹک جو بتاتا ہے اگلے 40-50 سال میں میجورٹی مسلمان ہوئیں گے,
بہت سارے کنٹریز. لیکن وہ یہ نہیں کہ ہم دعویٰ سپر کر رہے ہیں, وہ اس لیے کہ ہم مائگریٹ کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ ہم 5, 10, 15 بچے جو پیدا کر رہے ہیں. تو اور وہ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ بائی ڈیسیجن ہم کو بچے نہیں چاہیے, ایسے بھی ویسٹرن ہوتے ہیں لوگ, رائٹ. تو ہمارے بچے تو کم نہیں ہو رہے, لیکن دیکھیں یہ ایک ذمہ داری ہے. دس از ناٹ سم تھنگ کہ ہم بس ماشاء اللہ ہم بس حدیث کو فالو کریں کہ زیادہ بچے زیادہ قیامت میں مسلمان ہوئیں گے. کیا مسلمان بھی ہوئیں گے یا نہیں ہوئیں گے, یہ بھی ہم نے سوچنا ہے, جتنا فتن ہے اور ایسے. تو انشاءاللہ دا ریزن فار دس پوائنٹ آلسو از کہ انشاءاللہ یہ 3 گھنٹے کا ورک شاپ کے علاوہ بھی وی ول ٹرائی کہ ہم لمبے ورک شاپس بھی کریں, اور اس پہ اور بھی ایونٹس ہونے چاہیے ود ڈفرنٹ اسپیشلسٹ. کوئی مفتی صاحب بھی جو اس پہ اسپیشلائز ہے, سائیکالوجسٹ, ایسے ایک ٹیم اور سیمینارز اس پہ ہونا چاہیے انشاءاللہ. اچھا, اس میں میرے چند لوگ نے میسج کیا تھا کہ ہم تو سنگل بھی ہیں یا پھر ہم ابھی میریڈ ہوئے ہیں, بچے نہیں ہیں, ایسے پھر بھی آنا چاہیے. تو دا ارلیئر دا بیٹر. اب پیرنٹس میرے پاس جب آئیں گے, اب میں مثال دیتا ہوں, مجھے ایک میسج آیا سعودی عرب سے, رائٹ, ویری اسٹرانگ, ویری رچ فیملی, مطلب بہت پرانے سعودی کے پرانے جو لوگ میں سے, اور یہ تقریباً 3rd جنریشن ہے یہ ان کا بچہ. اب مجھے میسج آ رہا ہے کہ یہ بچہ نے جو بھی نیٹ سے کر کے اور وہ سب کر کے اب ہی ڈزنٹ بلیو ان اسلام دیٹ مچ, اس کو ریل نہیں لگ رہا, یہ نہیں لگ رہا. اب یہ ایمرجنسی کال ہے, بندہ دین سے ہٹ رہا ہے یا ہٹ گیا, اور پھر آپ نا بینڈیڈ لگا رہے ہیں کہ بچہ 15 سال کا ہے یا 20 سال یا 25 سال کا ہے, پھر بینڈیڈ لگانا. آپ شادی سے پہلے بھی یا شادی کے بعد بھی یا بچے سے پہلے بھی, اور جب بچہ چھوٹا ہے, جتنا ارلی آپ اس پہ ورکنگ کریں گے اور اپنے آپ کو بھی اپ گریڈ کریں گے اتنا بہتر ہے. اچھا, کورس ہمارا جو آج کا ورک شاپ کا جو فوکس ہے انشاءاللہ میں نے 5 چیزیں میں بریک ڈاؤن کیا, اور یہ سب چیزیں ایز اے ریمائنڈر, شاید آپ کو یہ چیزیں پتہ بھی ہوئیں, چند چیزیں نہیں پتہ ہوئیں, اور ایسے ایز اے ریمائنڈر. پہلے تو سیٹنگ آر سیلس, کیا ہمارا فوکس ہونا چاہیے. نمبر 2 ٹرسٹ, لو اینڈ کمیونیکیشن, جیسے بھائی نے بتایا, دوستی بنانے کا. نمبر 3 از بلڈنگ اسٹرانگ مسلم آئیڈینٹیٹیز. نمبر 4 بلڈنگ ایمان سینٹرڈ ہومز دیٹ کریٹ سپر کڈس. اینڈ نمبر 5 پروٹیکٹنگ فرام ہارم اینڈ بلڈنگ ریزیلینس. اب یہ سب ٹاپکس ہیں, اگر میں ایک پہ بھی لمبا فوکس کروں اور سائیکالوجی یہ لاؤں تو اس پہ بھی پورے 3 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں. تو میں نے کی پوائنٹس ٹرائی کیے کرنے کا, اور انشاءاللہ اس پہ ہم جاتے ہیں. بسم اللہ. سیٹنگ آر سیلس. اچھا, ایک تو یہ پوائنٹ ہے کہ ہمارے جو پیرنٹنگ ہے, جیسے ہم نے ابھی جنریشن گیپ کا ہے, اٹس ویری ڈفرنٹ فرام ارلیئر جنریشنس. ہمارے شاید پیرنٹس ایسے بھی تھے, یا مے بی جو ہمارے گرینڈ پیرنٹس تھے, ڈپینڈنگ آن جنریشن, جو پیدا کیا اسی گاؤں میں پلا بڑھایا, اسکول گئے, مدرسے گئے, قاری صاحب آیا, دین پڑھنا ہے ٹھیک ہے, نہیں پڑھنا ایسے کر کے اوور آل ٹھیک ہی رہ گئے, سمجھ لیں ایسے. اور اگر دین کا ماحول تھا, اگر دینی فیملی تھی, تو وہ دین کی طرف بھی ماشاءاللہ وہ ہو گیا ایسے. لیکن آج کل کے ماحول میں, جب ایک تو وی ڈونٹ ہیو دیٹ محلہ ٹائپ کی سب رشتے دار ہیں یا سب جان پہچانے ہیں, انفیکٹ سب انڈیویجولسٹک ہو گئے زیادہ طور. اور اس ماحول میں جہاں آپ کے پاس یہ تھریٹ آ گیا سوشل میڈیا کا اور انٹرنیٹ کا, اور ہر قسم کے بچے اسکول میں بھی آ رہے ہیں, رائٹ, یو ہیو اے لاٹ مور تھریٹس. آپ اگر ایون یا تو ایون کم کانسیپٹ ہے ہوم اسکولنگ کا, امریکہ میں پھر بھی تھوڑا پاپولر ہے, آپ ایون اگر وہ ٹرائی کریں, پھر بھی جو نیٹ کا فتنہ ہے کہیں نہ کہیں تو آنا ہے. اور پھر اسکول میں بھی بچہ 5 سال کا ہوتا ہے, 6 سال کا ہوتا ہے, کہتا ہے عرفان اور احمد اور عبداللہ کے پاس تو فون ہے, میرے پاس کیوں نہیں. بچہ کو ابھی ٹوائلٹ ٹرین کیا اور اب موبائل مانگ رہا ہے ایسے. تو دا چیلنجز آر مچ ڈفرنٹ اینڈ مچ ہارڈر, اور ایسے. اور اس پہ کوئی یقین کوئی ڈاؤٹ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ جب ایکسیس زیادہ چیزوں کی ہے نا, تو پھر آبویسلی گڈ بھی ہو سکتا ہے, لیکن بیڈ کی طرف ایزیلی ہے. اور ہم کبھی کبھار اگر فون دیں, ہم ایز پیرنٹس, ہم کو کیا پتا کہ کون سا کلک کر کے یوٹیوب کون سا ریکمینڈ کر رہا ہے, یا نیٹ فلکس کون سا ریکمینڈ کر رہا ہے, یہ کون سا ریکمینڈ کر رہا ہے. سو دے ہیو الگوریدمس, اور ان کا تو نیت ہے ٹو ڈسٹروائے فیملیز, رائٹ. سو وی ہیو ٹو اسٹرائیو اینڈ آپٹیمائز, رائٹ, کہ الگوریدمس یہ سب چیزیں, اور انٹینشنل ٹولس اینڈ ویپنس. جو سب سے خیر زیادہ ایڈلٹس ہی ہیں یہاں, جو سب سے ایک گندا ویب سائٹ ہے نا, جس میں گندگی آپ سمجھ رہے ہیں فحشاء کا ایسے دنیا میں, رائٹ, اٹ واز گوئنگ تھرو فائنینشیل اسٹرگل. اور پھر ایک ریبائے جو جوئش عالم ہونا چاہیے, اس نے مشورہ کیا, اس کے پاس تھا, آپ یہ نیٹ پہ دیکھ لیں, ایتھیکل انویسٹمنٹس, نام بھی دیکھیں کہ ایمان والا انویسٹمنٹس جو ہم کریں گے, اس کا پارٹنر مسلمان, پتہ نہیں اصل مسلمان ہے دل سے یا نہیں, رائٹ. انہوں نے یہ ویب سائٹ پرچیز کیا.
اس نے کہا مجھے بڑا دل میں کھٹکھٹایا اور یہ وہ اور فلانا ڈمکانا. میں نے اپنی بڑی جوان بیٹی سے بات کیا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں یہ بزنس موو ہے نہیں کچھ ایسا ایسے. یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ یہ جو شیاطین ہیں، ہاں یہ تو 100% ہم نے اسرائیل میں دیکھتے ہو. یہ سب یہ جو ایپسٹین والا بھی کہانی اور یہ سب کہانی، یہ ٹولز ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اسکول میں بھی گند ہوئے، سوشل میڈیا میں بھی گند ہوئے، انٹرنیٹ میں بھی گند ہوئے، ماحول میں بھی گند ہوئے تاکہ یہ لوگ بزی ہو جائیں. یہ نوجوان اگر شراب اور عورتیں اور اپنے لڑائی ماں باپ کے ساتھ اور ڈرگز اور ان چیزوں میں پھنسیں گے، پورے دنیا میں امریکہ سے لے کے چائنا سے لے کے پاکستان سے لے کے اس میں ہوئیں گے، تو یہ دین کی طرف سے نہیں آئیں گے. یہ ہمیں مقابلہ تو نہیں کر سکیں گے، نہ جنگ میں، نہ کلچر میں، نہ کچھ میں ایسے. سو دیز آر ویپنز، یہ ویپنز ہیں. اور اگر ہم اس لحاظ سے نہیں سوچیں گے کہ یہ تیاری، وہ تو فل تیاری کر رہے ہیں، آپ نے دیکھ لیا. پھر چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل، 7 ملین کے ادھر جوز جو وہاں رہتے ہیں اور 200 کتنے ہیں ہمارے جو ملین ہیں جو یہاں رہتے ہیں، رائٹ. بٹ دے ہیو ویپنائزڈ دیز تھنگس. کیسے ہم ایجوکیشن میں کفر لائے، کیسے ہم گندے اعمال، 2 ہی چیزیں، رائٹ، 2 چیزیں. اس میں ایک اچھا پوائنٹ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان اور عمل صالح، رائٹ، یہ 2 چیزیں ہیں. اس کا سپورٹ کیا ہے؟ حق لانا جو ہم ابھی بھی کر رہے ہیں، اور صبر لانا کہ استقامت کرنا. اور اس کے الٹے شیخ ابن تیمیہ نے اس پہ تفسیر میں کہا ہے، اور اس کے الٹے ایمان کا کیا الٹا ہے جو اس کو کمزور کر سکتا ہے؟ شبہات، ڈاؤٹس. اور اعمال کا کیا ہے جو کمزور کر سکتا ہے؟ شہوات، شبہات اور شہوات. تو آپ دیکھ لیں ان کا ٹولز یہی ہے. ہم اگر وہی کہیں گے کہ او لیول، اے لیول، یہ ایجوکیشن، اور دین کا الف بات نہیں پتہ، اور پھر ایولیوشن پہ ہمارا بچہ گیا، یا پھر شہوات میں یہ سب مسئلے ہوئے ایسے، تو ہم نے ہمارا ایفرٹ نہیں کیا نا ایجوکیشن کا. ٹھیک ہے، گڈ پیرنٹ کا کیا مطلب ہے آپ بتائیں؟ گڈ پیرنٹ کون ہے؟ اچھا پیرنٹ کہ کیا کوالٹیز ہیں؟ اچھی تربیت کرے، ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے، بچوں پہ نظر رکھے اور انوالو رہے بچوں میں. ہاں، نگلیکٹ نہیں کرے، چھوڑے نہیں کہ اللہ کے واسطے. ہاں ہاں جی بالکل. جی بالکل. تو پیرنٹس کی نظر اچھی ہوئے اور ایسے انداز میں ہوئے کہ وہ بھی ایک انفلوئنس ان کے لیے ہوئے، بہت اچھا. تو پیرنٹس ابھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ابھی آتے ہیں. پہلی چیز تھے آپ نے خود جو آپ چاہ رہے ہیں بچوں میں وہ آپ کو خود ہونا چاہیے. آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اچھے جھوٹ نہیں بولے بچہ، یا نمازی ہوئے، یا اچھا دین اور دنیا میں ہوئے، اور آپ خود نہیں ہیں، آپ خود رول ماڈل نہیں ہیں، اور آپ اسپون فیڈ کر رہے ہیں، یا کہہ رہے ہیں کہ بچے غصہ نہیں ہو، یہ نہیں ہوئے. خود یہ کوالٹیز اگر نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہوئے گا. دوسری چیز ہے کہ ہم نے اپنے آپ پہ بھی ورکنگ کرنا ہے، اور ہمارے چائلڈ کا بیہیویئرز ہیں، اور یہ بگ ایمفیسس سائیکالوجی میں ہی ہے. بچہ غصہ کر رہا ہے، یا جو بڑا ہے وہ ڈرگز میں آ گیا یا پیور چیز میں آ گیا، آپ نے اگر بس باہر سے غصہ کر کے یہ کر کے ٹرائی کیا فکس کرنا ہے، آپ سالو نہیں کریں گے پرابلم. آپ نے انڈر دا ہڈ خود بھی سمجھنا ہے اپنے آپ کو، اور بچہ کو بھی، پھر اچھی تربیت ہوگی، رائٹ. دوسرا امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے کولیبریٹ کرنا ہے وتھ آور اسپاؤس اینڈ ریلیٹڈ فیملی، جو گھر کا ماحول ہے، رائٹ. ہم کچھ ایفرٹ کر رہے ہیں اور بیوی نہیں کر رہی، یا بیوی ایفرٹ کر رہی ہے ہسبینڈ نہیں کر رہا، پھر بھی کامیاب آؤٹ کمز ہوتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے. اور ایسے بھی آپ دیکھ لیں مثال، فار ایگزامپل امام شافعی اور بہت سارے اور ہمارے تاریخ میں جو سنگل مدرس تھے، ہسبینڈ مر گیا تھا اور ایسے انہوں نے اتنا محنت کیا اور وہ مثال بنے ہمارے لیے، رائٹ. لیکن ہم نے جتنا کولیبریٹ کر سکتے ہیں کرنا ہوگا ایسے، بیکاز گھر میں اگر فرض کریں جوائنٹ فیملی اور ایسے ہم ایک چیز کہیں، اور اگر کوئی انکل رہتا ہے وہ کچھ اور کہے، یا ہمارے مدر کچھ اور کہے، یا ایسے کچھ کہے، بچہ کنفیوز ہو جائے گا. سو وی ہیو ٹو بی اسٹرانگ آن آور ویلیوز اور کیا ہم کر رہے ہیں. اور گڈ پیرنٹ ہیز ٹو سیک اپرچونیٹی ٹو گرو، ایسی چیزوں میں انوالو ہونا چاہیے. اس میں ایک پوائنٹ میں یہ کہوں گا کہ اوور آل ایز اے کمیونٹی ہم فوکس غلط چیزوں پہ فوکسڈ ہیں. ہم شادی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، رائٹ. ہم گاڑی میں ابھی آپ بھائی ہم بیٹھے ہیں، فرض کریں یہ ایونٹ ختم ہو گیا، میں کہوں یار میں سوچ رہا ہوں سوزوکی سوئفٹ لینا ہے، یا ہسلر لینا ہے، یا یہ گاڑی لینا. ہم مشورہ کریں گے، ڈسکس کریں گے، گاڑی کے ہڈ کے نیچے دیکھیں گے، مکینک کو لے کے آئیں گے، اتنا سوچیں گے.
لیکن شادی کے اوپر کبھی کبھار بس بسم اللہ وہ مولوی صاحب آ گیا, پوری زندگی کے ریلیشن شپ ہے وہاں نکاح پڑھا دیا ہے, رائٹ, اسپیشلی آؤٹ آف فیملی, اور ان فیملی میں بھی مسئلے ہوتے ہیں, رائٹ. اور کبھی سکھایا کسی نے میرج اسینشلس کیا ہیں, حقوق کیا ہیں دوسروں کے, بچوں کے کیا حقوق ہیں, مطلب جو موٹی چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ, جس میں آپ کا جنت اور جہنم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مینشن کیا سورہ بقرہ کی آیت میں کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ, رائٹ, کہ مطلب ایمان پہ آپ شادی کرو اور ایسے. تو پھر بھی ہم یہ چیزیں نہیں کریں. we're never taught role of education. جو بچہ 4-5 سال کا ہوتا ہے, یار ابھی سے اچھا ایڈمیشن ملے, ابھی سے وہ تک کہ جب 12ویں کلاس ہوئے گا اچھا کالج اور یونیورسٹی جائے. ایجوکیشن کا مقصد کیا ہے یہ بھی ہمیں سکھایا نہیں گیا, نہ ہم نے ڈسکشن کیا سے. ہمارے پاس اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں اسکولنگ کے, بی کے ناؤس اور روٹس اور یہ نام لیں گے اور وہ ٹیوشن اور ایسے, لیکن ہم نے ایسے ادارے بنائے باقی چیزوں کے, رائٹ. اگر ایجوکیشن کا مقصد ناٹ اونلی ٹو بی پروڈکٹیو اینڈ کنٹریبیوٹنگ ممبر آف سوسائٹی, جو ہم چاہ رہے ہیں ڈگری اچھے ہوئے اور باہر بھی جا رہی ہے, رائٹ. ایجوکیشن کا مقصد اچھا کیریکٹر بھی ہے اور دیندار بھی ہونا ہے, رائٹ. تو اس کے انسٹیٹیوٹس کدھر ہیں, اس لیول کے ہیں یا نہیں ہیں. اور یہ تو لیک آف نالج میں نے سب بتایا. الٹا دوسرا بھی ہمارے پاس لیک آف لو بھی ہے. ہمارے مساجد میں اگر جمعہ مسلم سے ہیں ایسے, تو آلویز اگر حرام اور حلال کی بات ہو رہی ہے اور محبت کی بات نہیں ہو رہی, دین پہ ہم بلا رہے نہیں لوگ کو, اگر ہم ٹیچ نہیں کرا رہے بچوں کو بھی اور ہمارے مسجد کے ماحول میں ٹو اوپنلی ایکسپریس آور فیلنگس, اگر ہم بس غصہ سے اور لیک آف ایمپتھی کے ساتھ ہم پریشر سے ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہمارے امامز بھی ان کے فالوورز کو ایسا بول رہے ہیں اور باپ اور ماں بھی بچوں کو ایسے بول رہے ہیں, اگر یہ ماحول ہے, یہ مدینہ کا ماحول نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی میں مثال آپ کو بتاتا ہوں, دکھاتا ہوں ہاؤ اٹ واز ڈفرنٹ, کیسے وہ جو ریلیشن شپ کی بات بھائی نے بھی کی, اس سے ٹرانسفارمیشن مین ایجوکیشن ان کو ملا. سو وی ہیو ٹو فوکس مور آن صحیح نالج بھی اور صحیح محبت بھی, اور اس سے جو ٹرانسفارمیشن ہمارے گھر میں بھی آئے گا, وہ گھر سے محلہ میں جائے گا, محلہ سے کمیونٹی میں جائے گا, کمیونٹی سے پھر ملک میں اور پھر امہ میں انشاءاللہ. تو مین پوائنٹ یہی ہے, بہت سارے پیرنٹس ان کا یہ ہوتا ہے کہ بچہ میرا پڑھ رہا نہیں ہے, اچھے مارکس مل جائیں, اچھے مارکس مل جائیں, بس مارکس, بس یہ نہیں ہے, باقی چیزیں بھی ہم نے دیکھنا ہے. اور میں آپ کو ایک سوال کر لیتا ہوں, جیسے اگر آپ کا ڈاکٹر یہ بیٹا میں مثال دوں, رائٹ, لیکن ایمان چلے گیا تو وہ کامیاب پیرنٹ ہے نہیں, اسے وہ کر. لیکن کوئی, میں الٹا آپ کے دل کے پوچھ رہا ہوں بھی, اگر آپ کا بچہ اخلاق میں بھی بہت اچھا ہوا, سپر, اسلام میں بھی سپر ہوا, لیکن پڑھائی میں تھوڑا کمزور ہے, یا ابھی جاب نہیں مل رہی, یا باقی یہ چیزیں, وہ پھر بھی کامیاب پیرنٹ ہے یا نہیں ہے؟ مین چیز تو ہو گیا نا یہ زندگی, الا عشیۃ او ضحاھا, مین چیز وہ ہے. مومن قوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے بہتر ہے, ہاں ایمان بھی ہوئے اور باقی چیزیں بھی ہیں, قوی قوت بھی ہوئے باقی چیزوں میں, لیکن ایمان کو ہم نے لیس پرائورٹی دیا ہوا ہے. ایون ریلیجس پیپل نے, ایسے بھی پیرنٹس ہیں نہیں نماز مس ہو جائے لیکن آپ کو یہ ٹیسٹ ٹھیک رہے, اور ایسے باقی سب چیزیں وہ ہیں. ہمارے پرائورٹی ہمارا دل کی بات ہے, پرائورٹی شوڈ آلویز بی اللہ سبحانہ تعالیٰ. سوال اللہ نے دینا ہے, اللہ نے آپ کی زندگی دی ہے, آپ بھی بنائے, آپ کے بچے بھی تحفہ دیے, اور یہ سب امتحان اللہ کے سامنے ہی جانا ہے. ایسے پرائورٹی شوڈ آلویز بی دیٹ. تو یہ بس چند آیت ہیں جنہ فیملی کا ہمارا گول ہونے کا, جسٹ ایز اے ریمائنڈر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سیکنڈ آیا یہ پڑھ لیتے ہیں. واللہ يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آیاته للناس لعلهم يتذکرون. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعویٰ دے رہے ہیں کس چیز کا؟ جنہ اور اللہ کی مغفرت, تاکہ آپ کو حاصل ہو جائے ان کے اذن سے, ان کی پرمیشن سے. وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَکَّرُونَ, اور اللہ کلیریفائز اینڈ کلیئرز آیات, کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَکَّرُونَ, تاکہ آپ سب, ہم سب مذاکرہ کریں, ریمائنڈ ایچ ادر اباؤٹ دس. اصل جگہ ہمارا, اصل گھر ہمارا جنہ ہے, ناٹ ہیئر, ناٹ ہمارے DHA میں یا امریکہ میں یہ اور ایسے. اور میں یہ آلسو کہہ رہا ہوں ناٹ ایز اے فخر, لیکن الحمدللہ میں نے $1 ملین گھر میں بھی رہ لیا امریکہ میں, میں نے یہاں DHA میں بھی رہ لیا, میں نے سفر بھی کر لیا, سب کر لیا. میں یہ آپ کو امپریس کرنے کے لیے نہیں بتا رہا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر جس بندے کا یہ مقصد ہے نا, وہ ایک خالی ہاتھ بندہ ہے, وہ اینڈ آف لائف میں کچھ بھی نہیں ہے. اور جس بندے کا مقصد جنہ ہوئے گا, یہ ہوئے گا, اللہ نے دنیا دی ہو یا نہیں دی ہو ایسے, وہ کامیاب ہے 100%.
یہ آیا پھر سورہ حدید کی سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم کہ بھاگو ایک دوسرے سے کس چیز کے لیے؟ اللہ کی مغفرت، مغفرہ فرام یور لارڈ، وجنہ ایسا جنہ جو اتنا بڑا ہے، عرضها كعرض السماء والارض. ہم کہیں گے کہ 5 پڑھ لے 10 پڑھ لے، وہ 4 کروڑ، وہ 10 کروڑ، اتنا بڑا جنہ آپ کو ملے گا، اس کا width is as big، اللہ مثال دے رہے ہیں اور دنیا کا کوئی مثال ہی نہیں ہے، رائٹ، as big as the heavens and the earth. پورا آسمان دیکھ لیں، پورا دنیا دیکھ لیں، واسطہ اتنا بڑا جنہ اللہ نے تیار کیا اگر آپ کو انٹرنس مل گیا. تو آپ کیا چھوٹی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان چیزوں میں آپ کا فوکس خود بھی اور اپنے بیوی، اپنے اسپاؤس، جو عورتیں سن رہی ہیں، اپنے اسپاؤس کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے آگے نسلوں کے لیے پہلا ہونا چاہیے. ہم جنہ پہنچیں گے اس ترتیب سے، اس طریقے سے، اس کام سے، اور جنہ فیملی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ڈسکشن اے پروفیٹک ماڈل آف ٹرانسفارمیشن. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ میں نے چھوٹا سلائڈ کیا اس لیے کہ ٹائم بہت کم ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے پیرنٹ یا ایز اے امام، ان میں کیا کوالٹیز تھی جس سے تربیت ہوئی؟ آپ بتائیں. لیڈرشپ تھی، مطلب کیا لحاظ سے؟ لیڈرشپ تو بہت بڑا ورڈ ہے. جی بہترین اخلاق خود ہونا. جی آواز آئی؟ وہ ویسے عورتوں پہ جاری تھی؟ ٹھیک ٹھیک. ہاں جی، پروفیٹک ماڈل آف تربیہ، لیڈرشپ کی بات ہوئی ہے، اور کیا بات ہوئی؟ اچھا اخلاق ہونا. خود رسول اللہ علیہ وسلم بھی اچھا اخلاق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، خلق عظیم کہا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو، اور خود بھی کہا ہے کہ آئی واز سینٹ ٹو پرفیکٹ اچھا کیریکٹر، مکارم الاخلاق. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. وہ جن لوگ سے انٹریکٹ کرتے، جو بھی بندہ ہے، جو بھی بندی ہے، جو بھی بچہ ہے، اور ابھی میں نیریشن وہ بھی لاؤں گا، جو بھی جانور ہے، وہ یہ نہیں کہ ہم نے امیج بنایا ہوا ہے، اچھا بھی ہے، رائٹ، ہم نے امیج بنایا ہوا ہے رسول اللہ علیہ وسلم مطلب یہاں مطلب رحمت للعالمین، اور نور بھی ہیں، اور یہ بھی ہیں، یہ سب چیزیں ہیں. لیکن جب آپ پریکٹیکلی رسول اللہ علیہ وسلم سے انٹریکٹ کرتے تھے، آپ کو وہ چیز فیل نہیں ہوتی تھی، الٹا ایک محبت، ایک دوستی، اور ایز ایف میں سب سے اسپیشل پرسن، یہ فیل ہوتا. اور کوئی پوائنٹ؟ ٹھیک ہے، تو ایک تو ہم نے بات کر لی لیونگ، رائٹ. رسول اللہ علیہ وسلم خود لیو کرتے تھے، اسلام بھی، اخلاق بھی، اور ایسے، اور لوگ کو دکھتا تھا. رسول اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے بچوں کو ضرورت نہیں تھی بتانے کہ تہجد اور نماز اور ایسے، وہ دکھ رہا تھا کہ 5 وقت جماعت بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس بچوں کے نیریشنز ہیں جن بچوں نے کہا کہ ہم سمجھے کہ چھوٹا نماز ہوگی تو ہم نے فرض کریں تہجد میں جوائن کر لیا. اور رسول اللہ علیہ وسلم نے بقرہ بھی اور سورہ آل عمران بھی، نساء بھی، مطلب چند جز ان کے تہجد کی نماز تھی. اور ایسے وہ دیکھتے تھے کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم، یہ جو آخری پیغمبر ہے، سب سے بڑے پیغمبر ہیں، یہ ایسا لیو کر رہے ہیں، ایسا پیار دکھا رہے ہیں، ایسا بول رہے ہیں، ایسا مسکرا رہے ہیں. جو ہمارے نیریشنز ہیں کہ ان کا مسکرانا، ان کا دانت، ان کا یہ بہت سارے جو شمائل ہیں وہ بچوں نے نیریٹ کیا. ٹھیک ہے، بچے یہ چیزیں نوٹ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ بابا کا یہاں سفید ایک بال ہے، یا ماما کا یہ ہے، یا بابا گنجے ہو گئے، یہ ان کو سب پتہ ہے، تو وہ نوٹ کر رہے تھے یہ چیزیں. تو لیونگ کے بعد لونگ، رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس جو محبت جو ہم نے بات کی ابھی. پھر آتا تھا ٹیچنگ. ظاہر ہے امام بھی تھے، تو وہ تربیت جو بچوں کی تھی وہ مسجد سے بھی ہو رہی تھی اور گھر میں بھی ہو رہی تھی، اور وہ اپنا قرآن بھی سکھا رہے تھے، اپنا حدیث جو ہم سب چیزیں کر رہے ہیں وہ پارٹ آف ان کی تربیت تھی، رائٹ. اور پھر یہ تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ کون کیا ہے، رائٹ. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کوئی ایسا نیریشن نہیں ملتا جس میں رسول اللہ علیہ وسلم، جو میں نے دیکھا ہے، کہ وہ پش کر رہے ہیں کہ آپ بہت ایکسٹرا نوافل پڑھیں کچھ. لیکن ابن عمر کو خواب آیا جنت کا ایسے، پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے کامنٹ کیا ان کی بہن کو، حفصہ کو، کہ بہت اچھا ہے، if only he would pray at night، بہت اچھا بچہ ہے، بس اگر وہ نماز رات کو پڑھ لیتا. اس کے بعد ابن عمر نے تہجد نہیں چھوڑی، رائٹ. تو وہ دیکھتے تھے اپنے کوالٹیز، شاید اس کا انٹلیکچوئل کیپیسٹی، اس کا عبادت کا کیپیسٹی ہے، یہ محبت اور خدمت میں، جیسے انس رضی اللہ عنہ نے 10 سال سرو کیا، ایسے ان کو پتہ تھا کس کی کیپیسٹی، اینڈ ہی وڈ پل آؤٹ دا بیسٹ. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا ایک کوالٹی تھی. اور لاسٹلی تربیت اکیلا نہیں ہوتا، ناٹ الون. اچھا مسجد ہوئے گا، اچھے آپ کے فیملیز ہوئیں گے جس سے آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں، اچھا کمیونٹی ہوئے گا، پھر سکسیس ملے گا.
تو اس میں ایک اور چیز جو امریکہ میں ہو رہا ہے جو یہاں بھی سوچنا چاہیے، ایکسکیوز می، وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ابھی محلے نہیں ہیں جس میں دین کا فوکس ہے، تو ہم نے ایسا سوچنا چاہیے کہ ہم ایز اے کمیونٹی فرض کریں یہ بصیرہ آ گیا تو بصیرہ کے آس پاس جو 50 گھر ہیں یا 100 گھر ہیں، اس لیے کہ تربیت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں واز ناٹ اونلی لیکچرز، یہ لیکن جیسے یہ جو بچے یہاں بیٹھے ہیں ایسے، وہ دیکھتے تھے کہ انکل احمد جب اسپورٹس کھیل رہے ہیں تو وہ بھی ایسے، اور وہ جب مذاق کر رہے ہیں وہ بھی ایسے، اور کھانا ان کو یہ پسند ہے، اور آنٹی عائشہ وہ بھی جب ہم گھر جا رہے ہیں تو وہ ایسے. تو وہ گھر گھر سے ماحول جو تھا نا، محلہ والا، گاؤں والا، وہ رسول اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بنایا تھا، رائٹ. تو آپ کو تربیت اپنے گھر سے بھی مل رہی ہے، پھر مسجد سے بھی مل رہی ہے، آپ کے جو مدارس ہیں جو پڑھنے کے لیے وہ بھی مل رہی تھی، اور ہر گھر جو آس پاس ہے اس سے بھی مل رہی ہے. ایک کمپلیٹ پیکج تھا، اور جب وہ کمپلیٹ پیکج ملتا ہے تو آپ کے پاس لیس چانس ہے کہ پیرنٹس اچھے ہوں یا کچھ اور ہوں یا بچے خراب ہو جائیں یا کچھ ایسے. تو اس پہ بھی ہم نے ورکنگ کرنی ہے. اور ماشاءاللہ بہت مثال ہے ہمارے تاریخ میں کہ لوگ نے کوئی عالم کے پیچھے کہ یہ عالم یہاں رہتا ہے یا یہ اللہ والا رہتا ہے یا کچھ اور رہتا ہے کہ ہم اس لیے شفٹ ہو رہے ہیں اس محلے میں. اسی کہ پتہ تھا کہ ہمارا شاید کنٹرول ابھی ہے، بچے ہیں یہ ہیں ایسے، لیکن اس محلہ کے اثرات ہوئیں گے، وہ ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے کریں گے ایسے، تو اور فائدہ ہوئے گا. اور ماشاءاللہ مجھے پتہ ہے پاکستان میں بھی جو تبلیغی جماعت سے افیلیٹ ہیں، رائے میں بھی ایسا چیزیں ہوئی ہوئی ہیں، الہدا کے پاس بھی لوگ شفٹ ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتے ہیں اور ایسے ایسے. تو یہ ایک چیز ہم نے سوچنی چاہیے، اینڈ وی نیڈ اسکالرس جو اس لحاظ سے بھی سوچیں کہ بیانڈ کے جو میں قرآن اور حدیث سکھا رہا ہوں، میں ماحول کیا بنا رہا ہوں فار دا نیو جنریشن، ماحول بھی اچھا بنانا ہے. اور ایسا جزاک اللہ خیر. اچھا اب تھوڑی سائیکالوجی میں آتے ہیں بیفور سم نیریشنس. سرچ انسٹیٹیوٹ ایک انٹرسٹنگ انسٹیٹیوٹ ہے، پچھلے 30 سال آئی تھنک تقریباً سے، مطلب ایک نان پروفٹ ہے امریکہ میں، بٹ ان کو بہت ملینز آف ڈالرز فنڈنگ ملی ہوئی ہے، رائٹ، فار ریسرچنگ کے اچھے یوتھ کیسے بنا سکتے ہیں، رائٹ. ماشاء اللہ انہوں نے کافی اس پہ بہت سارے ریسرچ ہیں، لیکن مجھے سرچ انسٹیٹیوٹ کے یہ 2 چیزیں 2 کانسیپٹس میں آپ کو پریزنٹ کروں گا جو مجھے اچھے لگے ہیں، جو آپ بھی مائنڈ میں رکھ سکتے ہیں. اور یہ نیٹ پہ بھی ہیں چیزیں، اور انشاءاللہ آئی میک دا پریزنٹیشن اویلیبل. مجھے لگ رہا ہے شاید اردو میں اگر ہے یا نہیں، ٹھیک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ اویلیبل بھی ہو جائے گا. تو اس میں ہے ڈیولپمنٹل ریلیشن شپس، ایک جو امپورٹنٹ انفلوئنس ہوتا ہے، اور کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے ایک ڈیولپمنٹل ریلیشن بننا ہے. یو ہیو ٹو بی امپورٹنٹ ان دیئر ڈیولپمنٹ. لیکن بس آپ نہیں، جو میں نے کانسیپٹ کہا ہے نا، اور بھی لوگ آپ نے کنیکٹ کیا، جیسے عالم سے آپ نے کنیکٹ کیا، ایک ٹیچر انفلوئنس کرتا ہے، شاید وہ بھی پل کر لیتا ہے، یہ کوئی اور انفلوئنس. تو آپ نے جتنے ہیلتھی یہ ریلیشن شپس انسٹال کیے، کنیکٹ کیے اپنے بچوں کو، اتنا ہی آپ کا سکسیزفل بچہ اوور آل دکھتا ہے. اور پھر سوال ہوتا ہے اسپیشلی اس ایز پیرنٹس، ٹھیک ہے، ایک تو 2 سوال ہوتے ہیں. ایک تو کیا ہیں وہ کوالٹیز جس سے انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے، کیا ہیں وہ چیزیں، اور دوسرا آپ بھی ابھی برین اسٹارم کر لیں یا میرے ساتھ بھی ڈسکس کریں کن لوگ سے ہم کو کنیکٹ کرنا چاہیے اور ہمارے بچوں کو. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا کیا کوالٹیز آپ کو لگتا ہے ایک مینٹر کے لیں یا ایک ڈیولپمنٹل ریلیشن میں ہوتا ہے جس سے بچہ انفلوئنس ہوتا ہے. ہم نے چند تو ڈسکس کر لیے تھے، کیئر کرنا اور امپاور کرنا، سپورٹ دینا. اور کوئی آئیڈیاز؟ کریج بھی کرنا، ان کو انڈیپینڈنٹ کرانا، گڈ. اور سیکنڈ سوال ہے کہ ہم نے کون سے ٹائپ آف لوگ کو کیسے، مطلب ہم اپنا ایفرٹ کر رہے ہیں تربیت کا، لیکن اور کس سے ہم کو کنیکٹ کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، سکسیسفل. ٹھیک ہے. بھائی نے کہا سکسیزفل پیپل، اور کہ کہا کہ فیملیز میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ سکسیزفل ان کے جنریشنز اوپر بھی ہوتے ہیں نیچے بھی ہوتے ہیں، تو وہ پیٹرنس فالو کر رہے ہیں. تو ہم ایک تو ان سے کنیکٹ بھی کر لیں تاکہ ہم بھی سکسیس ہوئے، اور دوسرا ہم خود سیکھیں وہ پیٹرنس کیا ہیں تاکہ ہم بھی سکسیزفل ہوئیں. دونوں چیزیں ہوئیں. لیکن اس میں سوال آتا ہے سکسیس کیا چیز ہے؟ اگر سکسیس از جسٹ کہ وہی بات، دونوں چیزیں میں دیکھنی ہے. اگر ہم ڈائکاٹمی کریں ویسے دین اور دنیا کرنا نہیں چاہے، دین واز میڈ تک ہم دنیا میں ہی رہے، رائٹ. لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ فیملیز اور وہ لوگ آئیڈیل ہیں جو ویلیوز ہمارا پروفیٹک ویلیوز، قرآن اور سنت کے ویلیوز بھی ہیں، اور ساتھ اپنا کنٹریبیوشن ان سوسائٹی بھی کر رہے ہیں، رائٹ. تو یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. تو سرچ انسٹیٹیوٹ میں انہوں نے یہ بریک ڈاؤن کیا ہے، یہ نیٹ پہ آپ کو مل جائے گا، ڈیولپمنٹل رولس. تو انہوں نے 5 کیٹیگوریز لکھی ہوئی ہیں کہ ایک ریلیشن شپ میں یہ چیزیں ہونے چاہیے. مطلب آپ خود سوال کر لیں کہ ایز اے پیرنٹ نمبر 1 چیز ہے ایکسپریس کیئر.
بچہ پوچھتا ہے کین یو بی سم ون دیٹ آئی کین ٹرسٹ, آپ ٹرسٹ کر, میں آپ کو ٹرسٹ کر سکتا ہوں یا نہیں. ڈو یو ریئلی پے اٹینشن وین وی آر ٹوگیدر, آپ پے اٹینشن کرتے ہیں جب ہم ساتھ ہیں, یا آپ اپنے ڈیوٹی میں اپنے ٹاسک اس میں لگے ہوئے ہیں. ڈو یو ریئلی میک می فیل نون اینڈ ویلیوڈ, یا آپ خود اپنے ساتھ سوال کریں, آپ کا بچہ جب پوچھتا ہے اپنے دل میں یہ بات, تو ہاں آ رہے ہیں جواب یا نہیں آ رہے, رائٹ. اور بی وارم, ڈو یو شو می دیٹ یو انجوائے بینگ وتھ می. چند لوگ ہوتے ہیں اسپیشلی فادرز, ہم اسٹریس ہوتا ہے کام میں, یہ ہوا ہے وہ ہے, گھر آتے ہیں نا چائے بناؤ کھانا لاؤ, اور بچے ابھی نہیں, غصہ دکھا کے وہ کر رہے ہیں, تو بچے کو کیا میسج پڑ رہا ہے, بچے کا کیا قصور ہے, تم آپ کے جاب میں کیا ہوا ہے, یہ کیا نقصان ہوا ہے, یہ کیا فائنینشیل حالات چل رہے ہیں. تو یہ سوال دل میں ہوتے ہیں. تو یہ پہلا کیٹیگوری ہے ایکسپریس کیئر کا, کیئر محبت, رائٹ. سیکنڈ ہے چیلنج گروتھ, ڈو دے پش می ٹو کیپ گیٹنگ بیٹر. یہ بچہ سوال کرتا ہے ایز ہی گروز اولڈر, رائٹ. ڈو دے پش می ٹو کیپ گیٹنگ مائی بیٹر, ڈو دے ایکسپیکٹ می ٹو لیو اپ ٹو مائی پوٹینشیل. مجھے پتا ہے میں جلدی جا رہا ہوں, اس پہ بھی پورا گھنٹہ ہو سکتا ہے, اس میں بہت پورے لمبے ڈاکیومنٹس انہوں نے کیا ہے, اور میں نے آپ کو بتایا ٹینز آف تھاؤزنڈز آف ان کے پارٹیسپینٹس ہوتے تھے, ملینز آف ڈالرز کر کے یہ پھر یہ چیزیں نکالتے تھے نکتے, رائٹ. ڈو دے پش می ٹو گو فردر, ڈو دے انسسٹ آئی ٹیک رسپانسبلٹی فار مائی ایکشنز. او آپ نے غلطی کی, جائیں آپ سوری کہیں, اور جائیں آپ کہیں کہ یہ میری غلطی تھی پھر سے نہیں. ڈو دے ٹیک رسپانسبلٹی, رائٹ. ڈو دے ہیلپ می لرن فرام مائی مسٹیکس اینڈ سیٹ بیکس, رائٹ. تو یہ چیلنج گروتھ کا ہو رہا ہے کہ کوئی غلطی ہوئے, کوئی اور چیز ہوا ہے, آپ ہیلپ کر رہے ہیں اپنے بچے کو کہ سیکھے اس سے سبق, لرن کرے کہ ہمبل ہونا, کہ غلطی بھی ہوتی ہے, اور پھر بہتر آؤٹ کم کے لیے آئے. یہ بھی پیرنٹنگ ہو گیا. تو یہ سیکنڈ کیٹیگوری ہے آؤٹ آف 5. پھر تیسرا ہے پرووائڈ سپورٹ. پرووائڈ سپورٹ میں بچہ پوچھتا ہے دل میں اور ایسے, ڈو دے ہیلپ می کمپلیٹ ٹاسکس اینڈ اچیو گولس, ڈو دے گائیڈ می تھرو ہارڈ سچویشن اینڈ سسٹمس, رائٹ. اسپیشلی جب بچہ پہلے تو بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے, فرض کریں ایج 3 to 10, اور ایسے شاید چھوٹے مسئلے ہوئے, کھانا چاہیے, یہ چاہیے, وہ ٹوئی چاہیے, وہ دوست ہے, وہ لڑائی, ایسے ایز ٹین ایجرز ہوتے ہیں تو وہ مسئلے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, سوال وہی ہوتے ہیں, مسئلے ڈفرینٹ ہیں. اب شاید وہ جو دوست ہیں وہ لڑائی بھی کر رہے ہیں, وہ یہ بھی کر رہے ہیں, شاید گالیاں بھی سیکھ لی, وہ بھی کر لیا, شاید وہ ڈرگز آ گئے, ریلیشن شپ آ گئے, پیوبرٹی کے بعد اور مسئلے آ گئے, آدمی عورتوں والے اور سب ایسے, لیکن سوال وہی ہوئیں گے اپنے ماں باپ کے ساتھ. اور یہ چیز ہم نے امامز کو بھی سکھانی ہے. آپ اگر امام, اور بس جب میں بیان دیتا ہوں کوئی مسجد میں ایسے, میں اگر مجھے سب سفید داڑھی والے دکھے, میں نے کہا یہ مسجد کا کوئی حال فیوچر نہیں. امام صاحب غلطی کر رہے ہیں, ہم بھی غلطی کر رہے ہیں, اور اگر وہاں زیادہ تر تبلیغی جماعت والے بھی ہوتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں ہم تبلیغ بھی غلط کیٹیگوری کر رہے ہیں. جنہوں نے ریٹائر کر لیا, توبہ کر لیا, نماز 5 وقت آ رہے ہیں, وہ سب آ رہے ہیں, وہ سب گڈ ٹو گو ہیں. اور جو بچے ہیں وہ اپنے مزے میں وہ کھیل رہے, کود رہے, گناہ کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں اپنے گھر میں موبائلز میں, اور وہ نہیں آ رہے, تو ہمارا فوکس غلط ہے پھر سے. ٹھیک ہے, تو یہ پرووائڈ سپورٹ ہو گیا, 3rd کیٹیگوری تھا. 4th کیٹیگوری اس میں ہے شیئر پاور. ڈو دے ٹریٹ می وتھ رسپیکٹ اینڈ گیو می اے سے, رائٹ. اسپیشلی یہ جب بڑے ہوتے ہیں بچے, میرا تو خیر جو بیٹا ہے وہ 3 سال کا ہے, ایسے وہ خود بھی کہتا ہے نہیں میں کروں گا, نہیں یہ میں خود ایسے, رائٹ. تو کبھی کبھار ماں اسپیشلی اور باپ بھی, ایک تو آپ نے کہا انوالو ہونا چاہیے نا, لیکن کبھی کبھار انوالومنٹ میں یہ ایک بعد میں بھی پوائنٹ ہے کہ کبھی کبھار ہم اوور انوالو ہو جاتے ہیں. ہاں, کہ بس نہ اسپوائل کیا کہ نہیں آپ ہاتھ نہیں اٹھاؤ بچہ, یہ پانی آپ کے لیے آ رہا ہے, یہ آپ کے لیے آ رہا ہے, یہ آپ کے لیے آ رہا ہے, وہ بچے کمزور نکل آتے ہیں, رائٹ. تو آپ کے پاس ایک بیلنس ہونا چاہیے بٹوین پیار اور محبت اور اخلاق اور وہ سب چیزیں, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم گیونگ چیلنجز, گیونگ رسپانسبلٹی, میکنگ دیم انٹو اسٹرانگ ایڈلٹس, رائٹ. اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اسٹرگلنگ فیملیز میں کبھی کبھار ہوتا ہے اسٹرانگ فیملی سے اسٹرانگ بچے بھی نکلتے ہیں, اگر وہ تربیت انہوں نے فگر آؤٹ کی ہے اور باقی چیزیں آنے. کبھی کبھار ویک فیملیز یا اسٹرگلنگ فیملیز فائنینشیل یا دین کے لحاظ سے بھی پھر وہ گرو جب ہوتے ہیں, فوکس کرتے ہیں, تو ان میں سے کیا نہیں نکلتا, رائٹ. ڈو دے انکلوڈ می اینڈ انوالو می ان ڈیسیژنز دیٹ افیکٹ می, ڈو دے کولیبریٹ وتھ می ٹو سالو پرابلمز اینڈ ریچ گولز, ڈو دے کریٹ اپرچونیٹیز فار می ٹو ٹیک ایکشن اینڈ لیڈ, رائٹ. یہ سب سوال کرتے ہیں ایسے, اینڈ ہمارا ہوم ورک ہے کہ ہم دیکھیں ہمارا بچہ کا مائنڈ کیا ہے, دل کیا ہے, ٹیلنٹس کیا ہیں, کیا چیزیں, اور پھر وہ پرووائڈ کریں اپرچونیٹیز فار دیم ٹو گو. اور لاسٹ چیز جو ان کی کیٹیگوری آف ڈیولپمنٹل ریلیشن, ایک اچھا تربیت مربی بننے کا, وہ ہے کہ ڈو دے کنیکٹ می وتھ پیپل اینڈ پلیسز دیٹ براڈن مائی ورلڈ, ڈو دے انسپائر می ٹو سی پاسبلٹیز آف مائی فیوچر. مطلب فیوچر کا آپ کنیکٹ کر رہے ہیں. اگر بچہ کو فرض کریں آپ نے آپ سے نہیں لیکن خود دل ہویا
ڈاکٹر بننے کا یا امام بننے کا یا کچھ اور بننے کا, آپ نے ارلی آن وہ اپرچونیٹیز کنیکٹ کیے یا نہیں کیے؟ کریئر کی بھی بات بھی کر رہا ہوں. پھر دین میں بھی یہ لحاظ ہے, آپ لے کے جا رہے ہیں ایسے ایونٹس میں؟ نہیں. میں بہت خوش ہوں ماشاء اللہ جو بھائی بچے بھی لائے ہیں وہ بھی لائے ہیں ایسے. یہی چیزیں پھر آگے ان کے فطرت میں ہوتا ہے. میرا بچہ چھوٹا ہے رائٹ, اور میں پھر بھی, میں نے کہا 3 سال کا ایسے, میں پھر بھی ٹوائلٹ ٹرین جب نہیں ہوتا ڈائپر کر کے میں مسجد لے کے جاتا ہوں. مجھے پتہ ہے روحانی انفلوئنس ہے وہاں, مجھے پتہ ہے ابھی سے سب کانشیسلی دیکھے گا کہ بابا نماز پڑھ رہے ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں ایسے, اس کے دماغ میں بیٹھ جائے گا. مجھے ضرورت نہیں ہے آگے حدیث چکیں گے کہ 7 سال پہ پھر کرو, پھر 10 سال پہ نہیں کرے گا تو پھر یو کین ہٹ دم لائٹلی. اور ایسے آلریڈی اس کے برین میں جو چیزیں میرے کنٹرول میں ابھی سے شروع کروں گا رائٹ انشاءاللہ. اچھا, یہ ایک اور ان کا سیکنڈ سرچ انسٹیٹیوٹ کا ایک فریم ورک ہے جو مجھے اچھا لگتا ہے, اور یہ میں زوم کر رہا ہوں گا تھرو. انہوں نے ایک اور چیز دیکھی ہے, ایک تو یہ مینٹل ریلیشن شپ ہو گیا, جتنے زیادہ ہیں اور جتنے ان میں یسز آئیں گے اتنا انفلوئنس اچھا ہوگا رائٹ. تو یہ ایک چیز ہوگی تربیت کی. دوسرا انہوں نے دیکھا, ہم ریسرچ کرتے ہیں بچے جو کامیاب ہیں جو آپ نے کہا ہے رائٹ, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فیکٹرز ہیں ڈفرینٹ جس میں وہ جو پرابیبلٹی آف سکسیس ہے وہ تو دنیا کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں, اچھے مارکس ہو جائیں, اچھے کریئر ہو جائیں, وہ زیادہ ہو جائیں. تو انہوں نے وہ سب ریسرچ کر کے, اس میں بھی 10s of thousands آف پارٹیسپینٹس تھے پورے امریکہ سے, انہوں نے یہ فریم ورک بنایا. انہوں نے ایکسٹرنل ایسٹس جو باہر کی چیزیں ہیں وہ نوٹ کیے, اور انٹرنل ایسٹس جو بچہ کے پاس اپنے آپ ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک, تو یہ چیزیں نوٹ دیکھ لیں. ایکسٹرنل میں باہر جو چیزیں انہوں نے نوٹ کیا کہ بچہ کے پاس young person needs to be surrounded by people who love, care for and appreciate and accept them, right? Number 2, empowerment. Young person needs to feel valued and valuable. This happens when they feel safe and respected. Number 3, boundaries and expectation. Young person needs clear rules, consistent consequences for breaking rules and encouragement to do their best. ہر وقت پیار محبت نہیں ہوئے گا, رولز ہوئیں گے لیکن اس کے کلیئر کانسیکوینسز ہوں گے, بہت ظالم بھی نہیں ہوں گے اس پہ, اور لیکن انوائرمنٹ محبت کا ہوئے گا کہ یہ چیز بھی اور یہ پنشمنٹ بھی اس لیے ہے تاکہ آپ بہتر ہو جائیں, تاکہ آپ اس چیز سے ہٹیں رائٹ. 4th چیز انہوں نے کہا ایکسٹرنل جو باہر کی ہے, یہ کنسٹرکٹیو یوز آف ٹائم. ینگ پرسن نیڈز اپرچونیٹیز آؤٹ سائڈ آف اسکول, میں کہوں گا ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ آف اسکول, ٹو لرن اینڈ ڈیولپ نیو اسکلز اینڈ انٹرسٹ وتھ یوتھ, ادر یوتھ اینڈ ایڈلٹس. آپ کو موقع دینے ہوں گے اپنے بچے کو, اسپیشلی ایز ہی گروز اولڈر, کہ وہ اپنے انٹرسٹ بھی پرسو کرے. اینڈ سبحان اللہ یہ ایک بہت ٹریجڈی ہے ہمارے کلچر میں, ہمارے میں کہوں گا تھوڑا سا برین واشنگ میں, کہ ہم بس سمجھتے ہیں اچھا مارکس اچھا بچہ. شاید وہ بچہ, اور ہم انٹیلیجنسز کی بات بھی کریں گے, ہاورڈ گارڈنر کے ملٹیپل انٹیلیجنس, شاید وہ بچہ ہیز ایکسپرٹ, فرض کریں میوزیکل انٹیلیجنس, مطلب کہ بہت اچھا قاری اور منشد اور یہ چیزیں میں بھی آگے ایکسل کر سکتا ہے رائٹ. ہم نے وہ ویسٹ کیا کہ بس مارکس. شاید وہ بچہ بہت اچھا انجینئرنگ اور اس چیز میں ایسے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر, اور مطلب ہم نے اپنے آپ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے جو بچہ کا فطرت بھی ہے اور جو ٹیلنٹ ہون ہو رہا ہے اس میں بھی واٹس دا بیسٹ اپرچونیٹیز وی کین برنگ, پھر اس حساب سے پھر ہم چیزیں لے کے آئیں. اینڈ وی نیڈ ٹو ہیو سوشل کلبس. میں جب یونیورسٹی میں تھا US میں ایسے, تو یقین کریں ہمارے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن, اسٹوڈنٹ جو ایکسٹرا کریکولر تھے اس وقت نمبر کر رہے تھے تقریباً آئی تھنک 470. کوئی اسٹرانومی کلب ہو گیا, ہمارا مسلم کلب بھی تھا, یہ کلب بھی تھا, ایسے ایسے, بیکاز دے ویلیو دس تھنگ. آپ کو ٹاپ یونیورسٹی امریکہ میں جانے کے لیے بس مارکس نہیں تھا جیسے یہاں پر ہے, مارکس اپنی جگہ, GPA اپنی جگہ, انٹرنس ایگزام اپنی جگہ, ساتھ بتاؤ آپ کے انٹرسٹ کیا ہے, آپ والنٹیئرنگ کیا کرتے ہو, آپ کمیونٹی میں کیا دو گے, آپ کی فیوچر کیا, آپ ایز اے ہول پرسن کیا چیز ہو. وہ یہ کرتے تھے اور وہ وہی چیز لاتے تھے, وہی بندہ ایڈمٹ کراتے تھے. ہارورڈ میں بھی یہ کہانی اور باقیوں میں بھی ایسا. ٹھیک ہے, تو یہ 4 ایکسٹرنل ایسٹس ہو گئے رائٹ. اور میں یہاں پھر انٹرنل ایسٹس پہ آ جاتے ہیں. انٹرنل ایسٹس پہ یہ ہے اب بچے کے اندر کوالٹیز کیا بلڈ کرنی ہے جس سے ہم نے رزلٹ زیادہ اچھے دکھتے ہیں. نمبر 1, کمٹمنٹ ٹو لرننگ رائٹ. ینگ پرسن نیڈز اے سینس آف لاسٹنگ امپورٹنس آف لرننگ اینڈ اے بلیف آف دیئر اون ایبلٹیز, کہ ہم سیکھنا چاہیے, ناٹ اونلی پڑھائی بھی, اور باقی چیزیں ہم لرن کریں گے اور ہم کانفیڈنٹ ہیں ہمارے اون ایبلٹیز سے. ہم سیکھ لیں گے کیسے فرض کریں فائنینسز میں اچھا ہونا ہے, کیسے دین میں اچھا ہونا ہے, کیسے نماز اچھی پڑھنی ہے, کیسے قراءت اچھا کرنا, کیسے ہم نے فرض کریں انٹرسٹ ہو کے گاڑیوں میں گاڑی کیسے بلڈ کرنا ہے, یہ کیا, وی آر کانفیڈنٹ ان دیٹ. کمٹمنٹ ٹو لرننگ ہونے چاہیے, پازیٹیو ویلیوز جو ہمارے اسلامک ویلیوز ہیں اینڈ اچھے ویلیوز ہیں. ینگ پرسن نیڈس ٹو ڈیولپ اسٹرانگ گائیڈنگ ویلیوز اینڈ پرنسپلس. سوشل کمپٹنسیز, ینگ پرسن نیڈس دا اسکلز ٹو انٹریکٹ افیکٹولی ود ادرس رائٹ. آپ نے سوشلی ٹرین کرنا ہے اپنے بچے کو, کیسے انٹریکٹ کرنا ہے, جب برے لوگ بھی آئیں یا بلینگ آئے کیا ہونا ہے,
جب کوئی اور برا ایکشن کرے کیسے آپ نے انٹریکٹ. یو ہیو ٹو ٹیچ دی سوشل اسکلس. اور پازیٹیو آئیڈینٹی. ینگ پرسن نیڈس ٹو بلیو ان دیئر اون سیلف ورتھ ٹو اینڈ ہیو بلیو دے ہیو کنٹرول اوور تھنگس دیٹ ہیپن ٹو دیم. ٹھیک ہے. اب مجھے پتہ ہے یہ موٹی موٹی باتیں ہیں باہر سے ایسے, لیکن اگر میں یہ سسٹمائز کروں اور انشاءاللہ ہم اور لانگر ورکشاپس بھی کریں گے تو یہ چیزیں پہ ہم نے ایویلویشنس کرنی ہے. تو ابھی میں آپ کو نیکسٹ سلائڈ دکھاؤں گا. میں آپ کو بس یہ ایک ایکسپوز کرا رہا ہوں کہ ایسے چیزیں بھی موجود ہیں اور یہ چیزیں آپ نے بھی یوز کرنی چاہیے. اور ہم نے ایسے ورکشاپس میں یہ لمبا بھی کرنا چاہیے کہ ہم ایویلویٹ فلی کریں. ایسے ہمیں 3 گھنٹے میں اس پہ کروں گا تو 3 گھنٹے یہاں ہی رہ جائیں گے, رائٹ. تو اب یہ جو پوائنٹس میں نے 8 آپ کو بتایا نا, انٹرنل ایکسٹرنل 4 اور 4 جنہوں نے اس پہ ریسرچ کیا, انہوں نے باقاعدہ اس پہ پورا چیک لسٹ بنایا ہوا اپنا. اب یہ دیکھیں پورا چیک لسٹ, اور یہ باقاعدہ اسکولس میں جاتا ہے, یہ باقاعدہ پیرنٹس کو جاتا ہے. اب اس میں پوچھ رہے ہیں, میجرمنٹ کرتے ہیں فیملی سپورٹ کتنا ہے, ریٹ کریں 0 to 10. ابھی اگر میرے پاس ٹائم ہو تو میں آپ کے ساتھ بھی یہ کرتا. پازیٹیو فیملی کمیونیکیشن کتنی ہو رہی ہے, ادر اڈلٹ ریلیشن شپس جو اچھے ہیں وہ کتنے ہو رہے ہیں. پورے انہوں نے 40 پوائنٹس ڈیولپمنٹل ایسٹس کے اوپر انہوں نے پوائنٹس کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایویلیٹ کرو. اگر آپ کے پاس ٹائم ہوئے تو گھر میں بھی آپ خود دیکھ لیں ایسے. تو یہ اس میں مے بی کوئی 10 اور پوائنٹس ہوں گے جو ہم کو ایویلیٹ اسپیشلی دین میں کرنا چاہیے, پلس مائنس کر لیں ایسے. تو یہ چیک لسٹ ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ ایز اے گڈ پیرنٹ, ایز اے ہیلتھی جنہ فیملی کیا کیا چیزیں ہماری چیک لسٹ ہونی چاہیے, رائٹ. تو یہ میں نے ایک آپ کو ایکسپوز کر لیا ان ٹرمز آف سائیکولوجیکل یا یو کین سے سائنٹیفک سیکولر پرسپیکٹو سے. سرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈیولپمنٹل ریلیشن شپس وہ بھی آپ دیکھتے ہیں نیٹ پہ, رائٹ. اور خود اپنے آپ کو بھی اس پہ میجر کر لیں, اور اگر کوئی مینٹرز ہیں وہ بھی. اور سیکنڈلی یہ جو آپ کا ڈیولپمنٹل ایسٹس, یہ چیز ہوگی. ٹھیک ہے. چلیں آتے ہیں ہم ریلیشن شپس پہ. اور جو ہمارا پہلا پوائنٹ تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی تربیت جو تھی وہ اٹ واز بیسڈ آن ٹرسٹ, لو, کمیونیکیشن اینڈ آل آف دوز تھنگس, رائٹ. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. ہمارے جو پیرنٹس کا اگر تربیت یہ ٹریڈیشنل ہوتا تھا کہ بس مطلب کہ اسپیشلی باپ کا رعب ہوتا تھا, انٹریکٹ نہیں کرے گا اور بس بولے گا اور کام ہوئے گا, ایسے دیٹس ناٹ پروفیٹک. وہ رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. اور ہم کو پتہ ہے خلق عظیم, اسٹیمپ لگ گیا رسول اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. تو شاید ہوئے کہ پیرنٹ ایسا ہوئے اور بچے پھر بھی سپر نکلے. لیکن ہم نے ایز اے میل, ایز اے فیمیل, ایز اے ماں, ایز اے باپ, ہم نے پہلے دیکھنا رسول اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. اسی کو وہ آئیڈیل ہے, نہ ان کے اوپر کوئی اخلاق میں, نہ دین میں, نہ کوئی اور چیز میں, رائٹ. اور ماشاء اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہم کو پیغمبر دیا الحمدللہ جو ہر ڈائمینشن آف لائف. کسی بندے کے پاس چیلنج ہوئے ایک بچے سے, تو رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے بچے تھے. کسی بچے کے پاس چیلنج ہوئے, پیرنٹ کے پاس چیلنج ہوئے کہ فرض کریں بچیوں کو ریلیشنل ایشو ہو رہے ہیں, یا بچیاں ڈیورس میں چلے گی, یا بچیاں اپنے سامنے ڈائے بھی ہوگی, بچے بیٹے بھی اپنے سامنے ڈائے ہو گئے. میں نے خود حساب لگایا جو میرے تاریخ میں ایسے جسٹ تک ہمارا دل تھوڑا وہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں آلموسٹ آل آف دیم ڈائڈ ایٹ ایج اراؤنڈ 28 to 30. 28 to 30, 30 سال پہ ہم کہتے ہیں بچہ تھوڑا مچور ہوا ہے, ابھی شادی کی ہے, اب جا کے کریں ایسے. رسول اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ خیر بعد میں ہوئی تھی 6 مہینے بعد تقریباً, اور ایسے اپنے آنکھوں کے سامنے بدر ہو رہا ہے, جیت رہے ہیں, اور ایسے ساتھ رقیہ رضی اللہ عنہا فوت ہو گیا. ایسے ابراہیم کی اتنی خوشی تھی, اتنے سال بعد نہیں آیا, وہ بھی ایز اے ینگ بوائے فوت ہو گیا. کافر بھی خوش ہو کے ان پہ تانے لگانے شروع ہو گئے کہ یہ تو اب ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے ایسے. تو ہی واز اے امیزنگ پیرنٹ بھی. حسن اور حسین کی جو ابھی نیریشن آئیں گے, لیکن انہوں نے بہت دکھ بھی دیکھا پیرنٹس کا. یہ جو دکھ ہے, جو سب سے زیادہ ایک دکھ ہوتا ہے, بندے کو خود بیماری ہوئے, خود کینسر بھی ہو جائے, کوئی اور چیز بھی ہوئے, دکھ ہوئے گا, یہ ہوئے گا, وہ ہوئے گا, لیکن ایک جنریشن ہے وہ ہے. لیکن بچہ کو وہ ہے, وہ میں ہم ایز پاکستانی اسپیشلی ایز انڈین, یہ جو دیسی لوگ ہیں, ایون ہندو جو ہیں, ہمارا جو کلچر ہے نا وہاں سے, وی آر ویری ویری لونگ ٹورڈز آور کڈس. میں نے دیکھے ہوئے ایسے بھی فیملیز, مطلب گورے, اور میرے فادر تو چائلڈ اسپیشلسٹ ہے. میں تو جب سے پلا بڑا ہوں ایسے کہانیاں دیکھی کہ بالکل نالائق ماں باپ, مطلب بالکل چھوڑا ہوا ہے, گندے بچے آ رہے ہیں کلینک میں, یا کھانا نہیں ہو رہا, یا ماں باپ ٹوٹے ہوئے ہیں, یا ڈرگز میں انوالوڈ ہیں. یہ مطلب برے سے برے بھی ہم نے کہانیاں سب سنی ہوئی ہیں. باپ میرے ابو نے تو پچھلے 30 سال سے وہ کہانیاں دیکھیں. لیکن ایز فار دا موسٹ پارٹ ایون جو دیندار نہیں ہے, ہمارے جو کلچر ہے, اور ایون جو ہندو ہیں, سکھ ہیں, ایسے وی لو آر کڈس. ہم چاہیں گے ہم تکلیف میں آ جائیں, کوئی بات نہیں, ہمارے بچوں کو نہیں ہوئے. ہاں گرو ہوئے, ایڈلٹ بنے, یہ بنے, تکلیف اور یہ چیزیں پریشانیاں جو چیزیں وہ نہیں ہوئے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے.
اچھا اس میں یہ ایک اچھا بک ہے ویسے بھی، پیسفل پیرنٹ ہیپی کڈ. تو اس میں انہوں نے کہا ہے، انہوں نے اس پہ کہا ہے فاسٹرنگ کنیکشن. چلڈرن تھرائیو وین دے فیل کنیکٹڈ اینڈ انڈرسٹوڈ. پیرنٹنگ افیکٹولی ڈپینڈز ابو آل آن یور کنیکشن ٹو یور چائلڈ. مین چیز تربیت کی آپ کے کنیکشن. آپ مولانا فلانا لے کے آئیں گے اور بیسٹ اسکول میں لے کے جائیں گے اور یہ لے کے آئیں گے، لیکن آپ کے کنیکشن جو ہیں، جو مینٹرشپ، وہ اچھے نہیں ہوئے تو آپ کا بیس خراب ہے. ایسے تو پیرنٹس تو کمپلین کریں گے میرا بچہ سن رہا نہیں ہے، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا. اگر یہ بیس نہیں ہے نا تو پھر پیرنٹنگ بیکمس ایگزاسٹنگ اینڈ کیا کہہ رہی ہے، تھینک لیس ٹاسک. اس میں پھر ریزلٹس آپ کو نہیں آئیں گے. دے نیڈ ٹو فیل ڈیپلی کنیکٹڈ ٹو دیئر پیرنٹس اور دے ڈونٹ فیل انٹائرلی سیف and their brains don't work to regulate their emotions and follow parental guidance. So focus first on connection and that produces children who are not only happier but easier. ٹھیک ہے، کنیکشن پہ فوکس کرنا ہے. اب دیکھیں ایک دو حدیث ریویو کر لیتے ہیں اور پھر بریک لے لیتے ہیں انشاءاللہ. اس پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس لیے کہ میرے پاس جو زیادہ آتے ہیں نا وہ چھوٹے بچے کمپلینٹس نہیں آتے. میرے پاس جو کمپلینٹس آتے ہیں وہ یوزلی ٹین ایجر یا 20s میں ہوتے ہیں، اور وہ یہی ہوتے ہیں، کوئی ایکسٹریم کیسز یوزلی ہوتے ہیں، نہیں سن رہے، بھاگ گئے، کوئی لو میرج، کوئی ڈیٹنگ، کوئی ڈرگس، کوئی گیمنگ میں ایڈکٹ، کوئی کمرے میں بند، کوئی یہ چیزیں آتے ہیں، رائٹ. تو ایک چیز میں ویسے دین کے لحاظ سے ایک رول، اور آپ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی جن کے پاس ینگ ہے تو بہتر ہے، تربیت کا ایک ماڈل، اور یہ صحیح بخاری سے تو ویری امپورٹنٹ ماڈل ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اگر پہلے آیتیں ریویل جو ہوتے تھے، نہیں کہتی ہیں پہلے آیتیں جو قرآن میں ریویل ہوئے تھے وہ چھوٹے جو اینڈ سور ہے قرآن کے وہ تھے، رائٹ. ان میں کیا تھا، جنت اور جہنم کی یاد ہے، اور وہ ریویل ہوتا رہا جب تک یہ لوگ اسلام میں پکے قائم ہو گئے تھے. اور اس کے بعد کیا ہوا، حلال اور حرام ریویل ہوئے. یہ دیکھ لیں، بہت امپورٹنٹ ہے تربیت کا پوائنٹ. پہلے آپ دل کو مضبوط کریں، عقیدہ، جنت جہنم، امپورٹنس، یہ دین، آپ سے دین کی بات بھی کر رہا ہوں اور ویسے بھی، رائٹ. آپ اسٹڈیز کی بھی کر لیں، لیکن پہلے پرائورٹی ہم نے کہا ہے دین ہے، رائٹ. پہلے آپ نے بتانا ہے امپورٹنس، اور دین سے آپ کا آسانی ہوئے گی، دین سے محبت زیادہ پیدا ہوتا ہے، اللہ آپ کی مدد میں آتا ہے. پازیٹیو پیرنٹنگ جو ہے، پازیٹیو اسلامک پیرنٹنگ میں یہ دل کو پہلے مضبوط کریں گے فاؤنڈیشن، اور اسپیشلی ینگ ایج سے شروع کریں گے، تو بعد میں جب حلال اور حرام کا آئے گا سوال بہت آسان ہو جائے گا. ان کا کانسیپٹ جنت جہنم GPS بن گیا دل کا، تو یہ باقی چیزیں آسان ہوئیں گی. پھر عائشہ اللہ عنہ سبحان اللہ یہ کہتی ہیں، اگر پہلا آیتیں ریویل جو ہوتی ان میں یہ لکھا ہوتا کہ شراب نہیں پیو، اور کہ ایک اور اگر پہلے آیت ریویل ہوتی کہ زنا نہیں کرو، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑے شراب اور ہم نہیں چھوڑے زنا. ان کے دل نہیں مضبوط ہوئے اور آپ آلریڈی آگے کہ آپ اچھا بیہیویئر کرو. تو یہ قرآنی تربیت ہے، اور یہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ بھی کرنی. آپ نے پہلے ایمان کا ماحول گھر میں بنانا ہے، اللہ کی دوستی پیدا کرنی ہے، خود اپنے آپ اور بچوں میں. خود وہ جو پیدا ہوئے گا، جب جنت جہنم کی یاد ہوئیں گے، قرآن سے کنیکشن ہوئے گا، رسول اللہ علیہ وسلم سے کنیکشن ہوئے گا، پھر جا کے جب آپ حلال اور حرام میں آئیں گے تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ.